ان کی ایک غزل ہے کہ چند شعر ہے یہاں پہ، چونکہ میں نے مختصراً جو یہاں پہ یہاں کا تذکرہ ہو سکتا ہے، یہ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع واز کجا نغمه رباب کجا. صلاح کار کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یعنی یہ کہ یہ جو عاشقوں کے کام ہوتے ہیں تو یہ سدھرتے نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ کسی نہ کسی سرے سے تو خرابی ہوتے ہیں. میں خراب کتنا ہوں اور میرے کام کی درستی کا کیا ہوگا. یہاں پہ شعر کی ایک صنعت یہ بھی ہے کہ اس میں اگر رات کا ذکر آ جائے تو پھر دن کا بھی آتا ہے، صبح کا آ جائے تو پھر شام کا بھی آتا ہے. ایک طرح سے یہ شعری ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جسے تاثات کہتے ہیں، یعنی اسی سے یہ ایک طرح سے اس میں لطف پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ جو تفاوت ہے، فرق دیکھیے، ببین دیکھیے، تفاوت تیرا است کجاست تا به کجا، یعنی کہ یہ راستوں کی دوری دیکھیے، تفاوت دیکھیے، فرق دیکھیے ان کے درمیان کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے، یہ کہاں سے کہاں تک ہے. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع واز کجا نغمه رباب کجا. چه نسبت است برندی نغمے رباب کجا، بلکہ یہاں پہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جدید فارسی میں حمزہ اور یہ جو یائے مجہول ہے یہ نہیں ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ چه نسبت است برندی صلاح و تقوارا، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا علاقہ بنتا ہے رندی کو صلاح اور تقوا سے. یعنی یہ تو کوئی میل نہیں کہتے ہیں، یہ کہتی ہیں یہ چیزیں. سماع واز کو جا، جو ممبر پر آ کے واز دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس کا سننا اور چیز ہے، یعنی اس کا لطف اور چیز ہے. اور نغمہ رباب وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، وہ جہاں پہ رندی ہو، سرمستی ہو، سرشاری ہو، تو وہاں پہ یہ چیزیں واز، تقوی اور زہد، یہ چیزیں وہاں پہ نہیں چل سکتی. چو کحل بین شما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا. چو کحل بین شما خاک آستان شماست، چو کحل بین شما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا. ظاہر ہے ہر عاشق کا یہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی گلیوں سے دور نہیں جا سکتا، ان کو وہیں پہ قرار ملتا ہے، وہیں پہ ان کو سکون ملتا ہے. یہ مجنون کہا کرتے تھے اکثر، عربی کے کچھ شعر وہ اکثر پڑھتے تھے کہ امر علی الدیار دیار لیلہ اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہ میں جب لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. کوئی گاؤں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، یعنی جو لیلا یہاں پہ رہتی ہے یا جو اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو میری آنکھ کا جو کاجل ہے
وہ آپ کے در کی جو خاک ہے وہ ہے، میں وہ آنکھوں میں لگاتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے پھر نظر مل جاتی ہے، وہی چیز میں دیکھتا ہوں۔ اب میں ایسے آستانے سے، ایسی جگہ سے، ایسے در سے کہاں جاؤں؟ کوئی جانے کی جگہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جائے۔ اب تو کہتے ہیں یہ گھبرا کے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ببین بسیب زنخدان کہ چاہ در راہ است، کجا ہمی روی ای دل بدین شتاب کجا۔ ببین بسیب زنخدان کہ چاہ در راہ است، کجا ہمی روی ای دل۔ ای دل بدین شتاب کجا۔ ظاہر ہے جو بھی آدمی ہو، جس کو جلدی ہو، بھاگ رہا ہو گلیوں میں، اور گلی میں کوئی کنواں ہو تو اس میں گرنے کا بڑا وہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس میں گر سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ببین بسیب زنخدان، سیب زنخدان جسے چاہے زکن کہتے ہیں، یا یعنی جس میں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ خوبصورتی کی وجہ سے یہ خوبصورتی کی علامت ہے کہ وہ گھالوں پر سے پھسل کر چاہے زنخداں میں گر گیا، اس کے بہت سارے لوگ اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی اس چیز کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں خیال رکھنا ہے دل، اپنے دل کو مخاطب کر کے حافظ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی خیال رکھنا، یہ جو آپ کو اتنی وہ شتابی ہے، جلدی ہے، باغم باغ جا رہے ہو، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کنواں ہے زکن کا کہ اس میں تم بھی گر جاؤ۔ یعنی ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، عشق کا کام ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، کیونکہ پوری غزل میں نے یہاں پہ وہ کوٹ میں نہیں کرنا چاہتا، کہ قرار و خواب ذہوف استما مدار ای دوست، قرار و خواب ذہوف استما مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا۔ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے کہ قرار و خواب ذہوف استما مدار ای دوست۔ قرار و خواب ذہوف استما مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا۔ یعنی یہ کہ عاشق کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، قرار کیا ہے، خواب کیا ہے، وہ آرام کیا چیز ہے، ان چیزوں کا تھما تم حافظ سے مت رکھو، حافظ کی قسمت میں یہ چیزیں لکھی ہی نہیں ہیں۔ اور قرار کیا چیز ہے، صبر کرنا کیا چیز ہے، وہ یہ خواب، یہ چیزیں وہ جانتے ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے یہ بے نیاز ہے۔ جو بھی عاشق ہوتا ہے اوزار ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جن کے بازوں پر پریشان ہو گئی۔ کہ جب تک یہ چیزیں نہ ہو محبوب کا، یعنی یہ جو ملن ہے، یہ جو محبت ہے، ملاقات ہے، یہ وصل نہ ہو تو پھر تو فراق ہی فراق ہے، اور فراق میں ان چیزوں کے علاوہ اور چیزیں کچھ ہوتی نہیں، بے قراری ہی بے قراری ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں کا حافظ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی آپ تما نہ رکھیں، میں یعنی ان چیزوں سے کوسوں دور ہوں اور یہ چیزیں مجھے میسر نہیں۔ ان کی ایک اور غزل ہے، بڑی معروف غزل ہے، اور استاد محترم بھی ان پہ کچھ کہہ بھی چکے ہیں۔ اگر آن ترک شیرازی بدست عورت دل مارا، دخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا۔ یہ خاص کر یہ جو شعر ہے اس کا یہ بڑا معروف ہے، ضرب المثل کی حیثیت۔ حافظ کی تو پوری شاعری ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پورا دیوان حافظ ہر آدمی کو کم از کم یاد ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کچھ کتابیں
ساری کی ساری زبانیں یاد ہونی چاہیے۔ پطرس بخاری کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں، وہ مثال دیتے تھے۔ اسی طرح حافظ کی یا غالب کا چھوٹا سا جو دیوانے کہتے ہیں کہ یہ کتابیں یاد ہونی چاہیے زبانیں۔ اگر انتر کے شیرازی بے دست عورت دل مارا، سمرغند و بخار آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شکریہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ترک لڑکا، خوبصورت لڑکا جو میرا دل لے گیا ہے، اگر مجھے اپنا میرا دل دوبارہ یعنی لا کر مجھے دے دے، واپس کر دے، تو میں کیا کیا قربان کر دوں۔ بحال ہند وش بخشم، اس کے چہرے پر جو خوبصورت ایک خال ہے، دانہ ہے، تل کا جو نشان ہے، میں اس کی وہ نظر کر دوں گا۔ کیا کیا شعر، سمرقند اور بخارا، یہ علم کے بھی بہت بڑے مراکز تھے، بہت بڑے بڑے شہر تھے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امیر تیمور کے پاس یہ شعر پہنچ گیا تو اس نے ان کو طلب کر لیا، حافظ شیرازی کو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو حافظ کا کہا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لے آئیں ان کو، پیش کر لیں۔ تو جب یہ آئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ میں بخارا اور سمرقند کے لیے کتنی جنگیں لڑ چکا ہوں، پھر یہ شعر مجھے ملے ہیں، حاصل ہوئے ہیں، اور آپ ایک صرف چھوٹے سے دانے یا تل کے نشان اسی کے آپ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری حالت ہے، آپ مجھے دیکھتے ہیں گدڑی فقیر ہوں میں، تو ان چیزوں نے تو میری یہ حالت کر دی ہے کہ میں تو یعنی غلط بخشی کر رہا ہوں، جو چیز آتی ہے بس وہ محبوب کے نچاور کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ اور اس تل کے بارے میں اور بھی بہت سارے شعراء نے بہت خوبصورت انداز میں اظہار کر لیا ہے۔ اسی وقت مجھے کسی شاعر کا وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، یہ ویسے بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن خاص چہرے پہ ہو تو زیادہ۔ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے شاعر کیا کیا وہ سوچتے ہیں۔ دربان کے کپڑے بھی کالے ہوتے ہیں، وہ جب چوکیداری کرتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے گیٹ پر، تو بالکل آپ یوں لگے کہ جیسے دربان ہی بیٹھا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ یہ جو تم دولت حسن کو کسی سے لٹواتے نہیں ہو، تو آپ نے یہ تل کا نشان اس طرح دربان کی طرح بٹھایا ہے۔ ایک اور غزل ہے حافظ شیرازی کا۔ حافظ شیرازی کا کمال یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ہر بات کرتے تو بادہ و ساغر کے انداز میں ہے، لیکن ان کے مطالب اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ ساغی بنور باد برافروز جام ماں، مطرب بگو کے کار جہان شد بکار ماں، ما در پیال عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام من، اور ہے کہ ہرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، صد است بر جریده عالم دوام۔ تو حافظ شیرازی بڑے کثیر الجہات شاعر ہیں۔ ان کو جس جس مقام سے آپ دیکھیں، ایک فکر کی دنیا ان کی الگ ہے اور خیال کی دنیا ان کی الگ ہے، اور جس جس دور میں ان کا کلام پڑھا گیا ہے یا ان کا مطالعہ کیا گیا ہے، ہر عہد ان سے متاثر ہوا ہے۔ مختلف شعراء نے ان کی غزلوں پہ تضمینات کی ہیں، مختلف ان کے مصرے لیے ہیں، مختلف ان کی لفظیات۔ ایک غزل ان کی بڑی معروف ہے کہ زلف آشفتے و خائی کرده و خندان لب و مست، پیرہن چاک و غزل خوان و صراحی در دست۔ یہ جو لہجے کی تازگی اور سرشاری ہے، مستی ہے، سرمستی ہے، یہ حافظ کا ایک خاص عنصر ہے۔ زلف آشفتے،
زلف آشفته و خای کرده و خاندان لب و مست، پیرہن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. محبوب کا یہ روپ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زلف جو بال ہیں ان کے بکھرے ہوئے ہیں، اور پسینے سے شرابور ہے، تو لبوں پر تبسم ہے، اور بڑا مطلب ہے کہ مست ہے، مستی سے آ رہے ہیں، اور ہاتھ میں شراب کا جام ہے، ایک پیالہ ہے شراب سے بھرا ہوا. پیرہن چھاک جو گریبان ہے اس کا، وہ بھی یوں سمجھیے کہ کھلا ہے، غزل بھی ہو اور صراحی بھی ہو، یہ بھی ہاتھ میں ہو، تو کیا مطلب کہ یوں سمجھیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دوستو آئی گھڑی قیامت کی، زلف سے ماپتے ہیں قد اپنا، بس ایک قیامت جیسے وہ کہتے ہیں کہ آ رہی ہے. محبوب اس شان سے، اس آن بان سے آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا منظر ہوگا. نرگس شربت جویو لبش افسوس کنان، نیم شب مست بے بالین من آمد بنشست. یہ ان کا وہ انداز ہے جس میں وہ ایک مکالمہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ شاعر گفتگو کرتا ہے ان کی طرف سے بھی اپنی طرف سے. نرگسش اربد جوی یو لبش افسوس کنان، نیم شب مست بے بالین من آمد بنشست. کہتے ہیں کہ اس کی جو نرگسی آنکھیں ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، وہ بھی ایسی ہیں کہ جیسے حریف کو للکار رہی ہیں، یعنی دعوت مبارزت ایک چیلنج کر رہی ہیں مجھے، اور لبوں پر اس کا وہ افسوس بھی ہے. آدھی رات کو وہ آئے ہیں اور میرے تکیے کے پاس ہی بیٹھ کے وہ تشریف فرما ہو گئے. پھر آگے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرفرا گوش منا ورد بے آواز حزین، سرفرا گوش منا ورد بے آواز حزین، گفت کئی عاشق شورید من خوابت ہست. یہ مکالمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرفرا گوش منا ورد. بے آواز حزین گفت کئی عاشق شورید یمن خوابت ہست. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے کان کے قریب آ گئے، یعنی میرے قریب آ کر مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے، اور اپنی وہ حزین آواز میں، غمگین آواز میں، کہ اے میرے عاشق شوریدہ، ابھی تک تم سو رہے ہو، ابھی تک تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو، ابھی تک غفلت کی نیند سو رہے ہو. عاشق ایسا نہیں کرتے، عاشقوں کا وطیرہ تو یہ نہیں رہا. شکیر آ کے چنین باد یہ شبگیر دہان، کافر عشق بود گر نبود باد پرست. وہ آخری شعر میں، یعنی آخری تو یہ نہیں لیکن اسی غزل کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عاشق کو جب اسی طرح کی شراب دی جاتی ہے، وہ اسے اگر مست رس نہیں ہوگا، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ عشق کا منکر ہوگا، یعنی کافر ہوگا وہ عشق کا. تو عشق کے لیے وہ یہ چیزیں ضروری سمجھتے ہیں کہ یعنی گریبان بھی اس کا وہ کھلا ہو، سرمستی بھی ہو، سرشاری بھی ہو. ان غزلیات کے علاوہ جس جس جگہ سے آپ ان کو دیکھیں، ایک جو بڑی بات ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ویسے تو ایک زمانے میں حافظ کے فکر سے اختلاف کرتے ہوئے ان پر کچھ اعتراضات کیے تھے، لیکن جب خواجہ حسن نظامی اور دوسرے مختلف اس دور کے جو علماء تھے، انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کو قائل کر لیا اور باقاعدہ اخبارات میں وہ ایک دوسرے کے خلاف مضامین آنے لگے، تو پھر اقبال ان چیزوں سے یعنی ایک طرح سے توبہ طائب ہو گئے، اور ان چیزوں کو حذف کر دیا جو حافظ شیرازی پر جگہ جگہ اعتراضات ہوئے تھے. لیکن جب آپ اقبال کا کلام دیکھتے ہیں تو تقریباً 10-12 غزلیں ایسی ہیں جنہوں نے خاص وہ حافظ کی زمین میں کہیں، یعنی بطور شاعر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کے حصار سے وہ نکل نہیں سکے. علامہ محمد اقبال جیسے شاعر، ان کی بڑی ایک معروف غزل ہے حافظ شیرازی کی، نہر کے چہرے برف روخت دل بری دونت.
نه هر که چهره برافروخت دل بری داند، نه هر که آیین سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نہ ہر کے سر بتراشد کلندری داند. تو اس پر اقبال نے بڑی خوبصورت غزل ایک ہے جس کا آخری وہ ایک شعر ہے کہ بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، نہ ہر کے سر بتراشد قلندری داند. اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند. تو اس طرح اور بھی بہت ساری غزلیں ان کی زمینوں میں انہوں نے کہی ہیں. وہ بس یہ کہا جا سکتا ہے بحیثیت مجموعی کہ حافظ کو ہمارے مختلف نصابات میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان فارسی کے یہ کلاسیکی شعراء کو نہیں پڑھیں گے تو ہم کم از کم ادب کے لطف سے کافی حد تک محروم رہیں گے، بلکہ پوری طرح محروم رہیں گے. کیونکہ اگر ہم اردو ادب کو بھی دیکھیں گے بحیثیت اردو کے ایک طالب علم کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال اور غالب سے پھر آپ سٹارٹ لیں گے تو اقبال اور غالب ہی تو ہماری اردو کے سب سے بڑے شعراء ہیں، اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو اصل شاعری ہے وہ ہماری اردو نہیں بلکہ فارسی شاعری ہے. غالب کا بڑا معروف شعر ہے فارسی بین تو ببینی نقش های رنگ رنگ، بگذر از مجموعه اردو کے بھی رنگی منست. اور اقبال کا وہ کہتے ہیں کہ مرا بینی کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی، مرا بینی کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی، برہمن زادے رمز آشنائے روم و تبریز است. تو کمال یہ ہے اس کا حافظ کا کہ ان کا ہر شعر بڑا خوبصورت ہے، بڑا پرلطف ہے، یعنی لسانی لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی، اور شعر کا جو ذوق ہے، شعر کا جو حسن ہے وہ اس میں کما حقہ موجود ہے. اس لیے وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ شعر حافظ ہمیں بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخن است. سخنش. ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ ندیدم خوش طرس شعر تو حافظ، ندیدم خوش طرس شعر تو حافظ، بقرآنی کے اندر سینے داری. ندیدم، یہ تو میرا خیال ہے گڑبڑ ہو گئی یہاں پہ. کہ اندر سینے داری. ندیدم خوش طرس شعر تو حافظ، بقرآنی کے اندر سینے داری. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا خوشحال خان، اس طرح کا وہ اچھا شعر کہنے والا خوشگو شاعر کوئی اور نہیں دیکھا. تو حقیقت یہ ہے کہ حافظ شیرازی کی غزل نے، حافظ شیرازی کی شاعری نے ہر دور کو، ہر شاعر کو متاثر کیا ہے، اور یہی ان کا کمال ہے، یہی ان کی وہ معراج ہے، اور جن تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور انشاءاللہ پھر مختلف مواقع پر ان پہ گفتگو ہوتی رہے گی. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کر لیا اور مجھے موقع دیا کہ آپ سے ہم کلام ہو جاؤں. بے حد شکریہ. تھینک یو.